عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ انہی کے لہجے کے ساتھ بات کر لی جائے تو برا مان جاتے ہیں، جن کو معلوم ہوتا ہے کہ اکیلا پن کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ وہ شخص اپنی زندگی کبھی نہیں ہارتا جس کو برداشت کرنے کا فن آتا ہو۔ جو انسان تم پر غصہ کرے اور تم سے تعلق بھی ختم نہ کرے تو یاد رکھو وہ تمہارے برے وقت کا سب سے اچھا ساتھی ہے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس کا ساتھ دینا بھی سیکھو، صرف تسلیاں ہی کافی نہیں ہوتی۔ زندگی ہم کو خوبصورت دوست دیتی ہے، اور جو اچھے دوست ہوں وہ ہم کو خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو دل سے، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے اس کو مٹا دو۔ زیادہ علم سیکھنے سے کہیں بہتر ہے کہ کچھ ادب بھی سیکھا جائے۔ محبت جس انسان پر غالب ہو گئی اس کے اندر دکھ کو محسوس کرنے کا جذبہ زیادہ ہوگا۔ تم رب کریم کے ذکر میں اپنے دل کو لگا لو، اطمینان اور سکون تم کو دل سے لگا لیں گے۔ اس انسان سے زیادہ حسین کوئی بھی نہیں ہے جس کو محبت میں پاک رکھنا آتا ہے۔ اگر لوگ یہ کہنے کے بجائے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے تو لوگوں کو اللہ کی زیادہ فکر ہو جائے گی۔ کسی نے وقت کو گزارنے کے لیے اپنا بنایا اور کسی نے اپنا بنا کر وقت گزارا۔ جو پہلے سے ٹوٹ چکے ہوں ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا مزید کتنا توڑے گا۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ جو کام تم لوگوں کے سامنے کرنے سے پرہیز کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ اللہ پاک جس کو معاف کرتا ہے اس کو نماز کی توفیق بھی دیتا ہے۔ سانپ صرف تب ڈسے گا جب اسے خطرہ محسوس ہوگا، لیکن انسان ایسی مخلوق ہے جو کسی بھی کیفیت کے اندر زہر اگلنے سے باز نہیں آتی۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا یا ان کو نظر انداز کرنا ہے۔ اچھے انسان کی مثال ریاضی کے صفر کی طرح ہوتی ہے، جس کی اپنی قیمت تو کوئی نہیں ہوتی مگر جس سے جڑ جاتا ہے اس کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ رشتہ داری کا بھی لائسنس بن چکا ہے، یہ جس کے پاس نہ ہو وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے۔ انسانوں کی خفیہ تدبیروں اور سازشوں سے بالکل پریشان مت ہو، کیونکہ رب کریم کی تدبیر اور چاہت سب پر باری ہے۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور بھی، مگر ہر شخص ویسا بھی نہیں جیسا وہ دکھتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے غربت صرف کتابوں میں پڑھی اور سردی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو وہ عام لوگوں کی قیادت نہیں کر سکتے۔ کھلی دشمنی منافقانہ دوستی سے بہتر ہے، اور کچھ لوگوں نے مجھ کو ہمیشہ غلط ہی جانا، لیکن وقت نے ان کو پھر ٹھیک سے سمجھایا۔ بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا بہت ضروری ہے۔ دل کی باتیں کرنے کا دل کرے تو آئینوں یا دیواروں سے کر لیا کرو، انسان معتبر نہیں رہے۔ اسلام یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا
عبادتیں کر لی اور نمازیں پڑھ لی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ رب کریم کی حدود کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ حدود خدا تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہر اس محفل کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ بچہ گیلی مٹی ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے ویسا کردار اپنائے گا۔ حالات ہی سکھاتے ہیں انسان کو سہنا اور سننا، ورنہ ہر انسان اپنے اندر بادشاہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد جتنا رقبہ بادشاہ کے پاس ہوگا اتنا ہی فقیر کے پاس بھی ہوگا۔ بہترین اور اچھے انسان کی بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی قدر اور عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی بھی قسم کی مفاد کی طلب نہیں ہوتی، اور جو رشتے مطلبی ہوں وہ کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتے ہیں، ٹھنڈے ہو تو ہاتھ کالے کر دیتے ہیں۔ برے انسان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ خود کو موڈ کے مطابق ڈیل کرتا ہے، خوش ہو تو خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اگر تنگ ہو تو حماقت کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے نہانے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ ناراضگیوں کے اندر کچھ نہیں رکھا، ہمیشہ پیار اور محبت سے جینا سیکھو۔ یہ دنیا نہ تمہارا ٹھکانہ ہے نہ میرا۔ عورت یہ والے پھل کھا لے، عورت 70 سال تک جوان نظر آئے گی۔ خربوزہ اور لیچی کا پھل۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کرو جو تمہیں رب کریم سے دور کر دے۔ دوسروں کا دل اپنے بارے میں اور اپنا دل دوسروں کے بارے میں پاک رکھنے کی کوشش کرو۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو دل سے، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے اس کو مٹا دو۔ اگر لوگ یہ کہنے کے بجائے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے، تو لوگوں کو اللہ کی زیادہ فکر ہو جائے گی۔ جو کام تم لوگوں کے سامنے کرنے سے پرہیز کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ اللہ پاک جس کو معاف کرتا ہے اس کو نماز کی توفیق بھی دیتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو خوف زدہ کرے۔